استخارے کا لفظی مطلب خیر اور بھلائی طلب کرنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب بندہ استخارہ کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں تو مجھے اس میں بھلائی عطا فرما۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک آپ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دوں گی جب تک میں اپنے رب کے ساتھ مشورہ نہ کر لوں۔ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ پھر انہوں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ استخارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ استخارہ عام نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وضو کر کے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے استخارے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کوئی دن خاص نہیں ہے، اور یہ جو 2 رکعتیں نماز کی پڑھنی ہے ان میں کوئی صورت بھی خاص نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے دونوں رکعتوں کے اندر۔ اس نماز کو پڑھ کر نماز کے بعد استخارے کی دعا کرنی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ارضنی بھی۔ اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے وہ جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ دعا استخارے کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ جب آپ نے سماعت فرمایا ہے تو استخارے کا مقصد اس دعا سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا طلبگار ہے، اور کسی کام کو جس کو وہ شروع کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسانی پیدا فرما دے مجھے اس کام کو کرنے کے معاملے میں، اور اس میں میرے لیے بھلائی اور برکت ڈال دے، اور اگر میرے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یاد رکھیے استخارے کے حوالے سے بعض باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے کام میں ہی استخارہ کیا جائے، جیسے کوئی کاروبار بندہ شروع کرنے لگا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے، شادی کرنے لگا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے، بلکہ معمولی سے کاموں کے لیے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے لیے استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ ہمیں اس طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی ہمیں سورت سکھاتے ہیں۔ استخارہ صرف جائز کام کے لیے کیا جاتا ہے، جو کام جائز ہو
اس کے لیے استخارہ جائز ہے. کسی حرام کام کے لیے استخارے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک بندہ چوری کرنے لگا ہے تو وہ کہے کہ میں استخارہ کروں کہ چوری کروں کہ یا نہ کروں. چوری تو حرام ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں. اسی طرح کسی فرض کام کے لیے بھی استخارہ جائز نہیں. جیسے ایک بندہ نماز پڑھنے لگا ہے تو بندہ کہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے. اسی طرح استخارے کے بارے میں ہمارے ہاں یہ سوچ فکر مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی استخارے کے بعد ایک خواب آتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، فوراً سو جانا ہے، اور پھر ایک خواب آئے گی اور خواب میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی چیز کتاب و سنت سے تو بالکل ثابت نہیں ہے. تو خواب آ سکتی ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ خواب میں بندے کو کسی کام کی طرف رغبت یا اس کام سے دوری کا مشورہ اللہ تعالیٰ خواب میں بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ اطمینان اور تسلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے بندے کو وہ عطا کر سکتا ہے. اسی طرح استخارے کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک کام یہ رائج ہے کہ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، آن لائن استخارہ. اور باقاعدہ جو ہے نا لوگوں نے دفتر بنائے ہوئے ہیں استخارہ سینٹر، وہ فیس لے کر استخارہ کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، اللہ سے خیر اور بھلائی کی طلب ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے خیر چاہیے وہ خود اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے. جس کو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے وہ خود اللہ سے مشورہ کرے. کسی اور کو استخارہ کرنے کے لیے کہنا، کسی اور سے استخارہ کرنا، نہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ علماء سلف سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. تو جس کو استخارہ کرنا ہے وہ خود استخارہ کرے گا، کسی اور سے استخارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے.